کیا ہماری خوش فہمیاں جو عمران خان کے حوالے سے ہم نے ٹرمپ سے وابستہ کر رکھی ہیں کبھی خوشخبری میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے پہلے ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ ٹرمپ کہاں تک اپنی بات کا بھرم رکھتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو ہمارا دوست ہے، اور احباب یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے سوا پاکستان میں کسی سے واقفیت نہیں رکھتے۔ کوئی عمران خان کی طرح پاکستان میں فاتح رہا بھی کہاں ہے؟ اس نے کھیل سے سب کے دلوں میں جگہ بنائی تھی، اور اس کے بعد وہ مخلصی تھی اس کی نیت کا احوال تو خدا جانتا ہے، لیکن انسان بھی کبھی کبھی جان لیتا ہے کہ اگر نیت میں فطور ہو تو لوگ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ تو کیا، انسان تو کیا، جانور بھی اس سے دور ہوتے جاتے ہیں جس کی نیت خراب ہوتی ہے، اور نیت ہی کا یہ حاصل ہے کہ عام لوگ عوام اس سے محبت کرتے ہیں جس کو ٹرمپ بھی اپنا دوست کہتا ہے۔ امریکہ میں لوگوں نے، خاص طور پر پاکستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے اور ان تمام ممالک کے لوگوں نے جو عمران خان سے لگاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرا لیں گے۔ ایک دوست جب بڑے مقام پہ پہنچتا ہے تو مشکل میں اس کا جو دوست ہو اس کے ضرور کام آتا ہے، یہی دوستی کا اصل حاصل ہوتا ہے، اور ایسی وقتوں میں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کہہ چکے ہیں اور پس پردہ بہت سی باتیں احباب کر چکے ہیں اپنے رہنما عمران خان کے حوالے سے۔ جنگ کبھی آسان نہیں ہوتی، اور اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو قطعاً سہل نہیں ہوتی، جبکہ یہ جو انتخابی مارکے ہوا کرتے ہیں اب یہ بھی جنگ و جدل کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ انتخابی صورتحال اس وقت ایک مارکے میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جب دونوں طرف ایک مضبوط امیدوار ہو اور دونوں ہی کچھ کرنا چاہے، دونوں سے ہی اس کے عوام کچھ امیدیں وابستہ رکھنا چاہیں، اور دونوں میں ہی رہبری کے سارے خواص موجود ہوں، تو ان کے لیے یہ معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج سے کام نہیں کیا، فوری طور پہ نہیں کیا۔ وہ برس ہا برس سے اپنی کامیابی کے لیے اور آگے آنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں کو کسی مقام تک پہنچنا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے سرمایے سے، اپنے اصولوں سے، اپنے فیصلے سے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، انہیں منفعت پہنچا سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کی ابتدا بہت شروع سے کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی انہیں نہیں جانتا۔ اور تذکرہ ہے یہاں ایک دان کا، ایک فنڈ کا، ایک سرمایہ کاری کا۔ یہ سرمایہ لگایا تھا اور کمالا ہیرس کو انہوں نے $5000 کا انتخابی عطیہ دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ عطیہ ٹرمپ کے لیے لکی ثابت ہوا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے، اور اس میں یہ تذکرہ ہے ایک تصویر کے ساتھ، جو اس کے چیک کی تصویر ہے جو کمالا ہیرس کو دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سابق خاتون اول ہیلری کو بھی انہوں نے عطیہ دیا تھا، اور پھر انہیں ہرا کر صدر بنے تھے۔ یہ جن کو عطیہ دیتے ہیں انہیں ہی بعد میں ہرا دیتے ہیں، اور پھر خود وہ عطیہ دینا ان کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے۔ نہ جانے ان کی کیا نیت ہوتی ہے، بظاہر تو یہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں اور بھی سن لیجئے، یاد آ گئی کہ امریکہ کے جو الیکشن ہوئے تو نواز شریف یہاں خصوصاً تشریف لائے تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے ٹرمپ کے خلاف، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آ جائے تو اڈیالہ جیل کا تالا اس کی وجہ سے کھل جائے۔ کسی بھی ملک کے انتخابی مہم کے دوران تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار اور دیگر شخصیات عطیہ دیتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی انتخابی کمپین چلاؤ، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں بھی آگے چل کر کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، جو ان کا کاروبار بزنس اس طرح سے چل رہا ہے چلتا رہے۔ مغربی دنیا میں انتخابی عطیات کی وصولی کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، اور یہ سارے الیکشن کے معاملات دیکھنے کے لیے، انہیں چلانے کے لیے، ان پہ اخراجات کرنے کے لیے چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ بڑے انتخابی عطیات ظاہر ہے کسی نہ کسی بڑے فائدے کے لیے ہی دیے جاتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب یہاں کے اپنا پیسہ لٹا رہے تھے تو کیا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ ایک کہتا ہے وہ ایک بہت پرانی مثل ہے کہ تیلی کا بیٹا ہے، گرا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی گرا ہوگا۔ کاروباری برادری سیاستدانوں کو اس لیے عطیات دیتی ہے
کہ بعد میں وہ انہیں پریشان نہ کرے اور بلکہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ ساری جوڑ توڑ جو ہوتی ہے نا، خاص طور پر پاکستان میں دیکھیں، وہاں تو صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں عوام کا فائدہ بھی اس میں سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ووٹ مل گئے ہیں تو آئندہ اس کو اپنا نام صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور تاریخ میں اپنا حساب کتاب واضح رکھنے کے لیے کچھ کام بہتری، خاص طور پر عوام کی بہتری کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، وہاں تو بس عوام کو کس طرح سے نچوڑا جا سکتا ہے۔ اب تو اور اتنا بدتر حال ہے کہ بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ امریکہ میں بھی سیاسی احتیاط دینے کی روایت رہی ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سیاست میں نہیں آئے تھے اور ان کی حیثیت بزنس ٹائکون کی تھی، تب انہوں نے بھی کئی بار خطیر رقوم کے انتخابی عطیات دیے تھے۔ ٹرمپ نے 2011 میں اس وقت کی ڈسٹرکٹ اٹارنی کمالا ہیرس کو $5000 کا انتخابی عطیہ دیا تھا۔ یہ عطیہ یقیناً کسی نہ کسی فائدے کے لیے دیا ہوگا، یہ نہیں معلوم کہ انہیں وہ فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو عطیہ دیتے ہیں اسے ہرا دیتے ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ٹرمپ کو اس عطیے نے مالا مال کر دیا۔ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود کمالا ہیرس کو ہرا کر دوبارہ امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ٹرمپ میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو کسی کو آگے بڑھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ ان کی وفاداری کسی کے ساتھ مستقل نہیں تھی، یعنی یہ مستقل وفادار نہیں ہے، اور ان معاملات میں جن میں آپ کو آگے جانا ہو، مستقل کسی کے ساتھ وفادار اگر آپ ہوئے تو وہی حال ہوگا جو عمران خان کا ہوا ہے۔ اس نے جانے کیسے کیسے سانپ بچھوؤں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، جیسے ہی وہ مشکل میں گئے سب اپنا منہ لپیٹ کے ادھر ادھر گھس گئے، اور بلکہ گھس گئے کیا، ابھی تک ڈس رہے ہیں اسے، ابھی تک کاٹ رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ٹرمپ کی جو وفاداری ہے وہ کسی کے ساتھ مستقل نہیں تھی کبھی، وہ کبھی ادھر ہوتے اور کبھی ادھر ہوتے۔ ٹرمپ جہاں فائدہ دیکھتے تھے اسی طرف ہو جاتے تھے۔ یہ تو ایک بہترین کاروباری شخص کی نشانی ہے کہ وہ جدھر اپنا فائدہ دیکھے ادھر ہی ہو جائے۔ آج وہ ریپبلکن پارٹی کے ہیں، کبھی وہ ڈیموکریٹس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کمالا ہیرس کے انتخابی مہم میں 2 بار عطیات دیے ہیں۔ 2016 کے انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے زندگی بھر انتخابی اور سیاسی عطیات دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہیلری کلنٹن کو بھی انتخابی عطیہ دیا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تب وہ ہیلری کلنٹن کے مقابل ہی صدارتی انتخاب لڑ رہے تھے اور کامیاب رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نائب صدر کمالا ہیرس کو کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل کے منصب کے انتخابی مہم میں عطیات دیے تھے۔ ٹرمپ 2001 سے 2009 تک ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈائی ہارڈ رکن تھے، جبکہ 1987 میں ریپبلکن پارٹی میں شمولیت انہوں نے اختیار کی تھی۔ ان کی بیٹی ایوانکا نے بھی کمالا ہیرس کو انتخابی عطیہ دیا تھا۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا خود انتخابی معاملہ مارکا چل رہا ہے تو ہم یہ پیسے دوسرے کو کیوں عطیہ دیں، خود نہ اسے کیوں خرچ کریں۔ یہی ایک عام سی سوچ ہے، لیکن اس نے ہمیشہ دوسروں کو بھی انتخابی عطیہ دیا الیکشن کمپین چلانے کے لیے۔ ہم تو اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہماری کمپین چلا رہے ہیں، جو ہمیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیں عطیات دیتے ہی ہیں، ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، فنڈنگ بھی کرتے ہیں خود، اور ساتھ یہ جو خود سب سے آگے تھا، جو اس الیکشن میں لڑ رہا تھا کمالا ہیرس کے مقابلے میں، اس کو بھی عطیہ دیا۔ اور ان کا ٹرمپ کا یہ کام، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اسے کامیابی دلاتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا کرتے ہیں کہ اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ راہ بن جائے۔ تعلیم و تربیت جب اولاد کی اچھی ہوگی تو یہ تمہارے لیے آخرت میں، دوسری دنیا میں کامیابی کا اور سکون کا باعث ہوں گے۔ یہ تمہارے لیے وہ کچھ کریں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ یہاں الیکشن کے مارکے میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو فنڈنگ جو کی جاتی ہے وہ صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنے ذاتی مطلب کے لیے، کہ کل کو ہم چینی کی پوری فیکٹری اپنے نام لے لیں گے تو وہ زمین لے لیں گے تو وہاں سے پورے پل لگا لیں گے، پل خرید لیں گے۔ یہی سب تو ہے جو عمران خان سے مانگے گئے، اور اس نے سب کو ٹھینگا دکھا دیا، کسی کا کوئی مطلب پورا نہیں ہو سکا تو بعد میں سانپ بن کے اسے ڈس لیا سب نے، اور آستین کا سانپ بن کے۔ خدا محفوظ رکھے ان لوگوں سے جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں اور آستین کے سانپوں سے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔